ہم یوگا کر لیں گے، ہم میڈیٹیشن کر لیں گے، لیکن مراقب نہیں ہوں گے نہ ہو بھائی. ہم اسٹریچنگ کر لیں گے کہ وجود کی ضرورت ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ہم ڈائٹنگ کر لیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. نہ رکھو بھائی، کیا فرق پڑتا؟ اس نے تمہاری زندگی کا جو نصاب بنایا، یہ تمہاری ضرورت ہے، نہ کر، کوئی کمی نہیں ہے اس کی شان میں. لیکن جب نتائج کی بات آئے گی تو پھر تیرے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں ہوگا کہ تو پلٹ آئے، پھر دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ تو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا بڑا جو وہم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میرا، ملکیت کا، انا کا، ذات، میں، مجھے نہیں پسند. یہ بہت بڑا وہم ہوتا ہے، میری ملکیت، یہ جو کچھ ہے میرا ہے. کتنا ظلم کرتے ہیں ہم لوگوں سے ان کے مال و دولت چھیننے میں، ان کے حقوق چھیننے میں. کیا ہوتا ہے اس کا؟ اپنی ہوس جو ہے اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور عجیب بات ہے، ہوس نہیں بجھ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وادی اگر سونے کی ہو نا، وہ دے دی جائے، تو جہاں یہ صورتحال آپ نے فرمایا وہ اس پر اطمینان نہیں کرے گا. وہ کہے گا کاش ایک پوری وادی سونے کی اور ہو اور وہ مجھے مل جائے. وہ مطمئن نہیں ہو سکتا. ہوس شے یا کیفیت ہی وہ ہے جو ذات باری سے بندگی کا تعلق ہے. وہ نہ ہو، جتنی دوری ہو پھر ہوس پیدا ہوتی ہے، اور جتنی ہوس پیدا ہوتی ہے اتنی وہ انا جو ہے انسان کی اسے تقویت دیتی ہے اور انا بڑھتی ہے. اب سارا حاصل زندگی کا کیا ہے؟ میں نے جو چاہا، یا میں جو چاہتا ہوں، یا میری ملکیت. ایسے ہی ہے نا، ذات ہی ہے. اور وہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے. تو اس پر دنیا کی زندگی شہادت دیتی ہے. دنیا کی زندگی اس پر شہادت دیتی ہے. بندے کا وقت پورا ہوتا ہے نا، تو یہ جو اس کا اوڑھنا ہے نا، یہ اس کا جو پہننا اوڑھنا ہے، وہ جن جگہوں پر کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میری ملکیت ہے. کس کی ہے؟ میری ہے، میں مالک. وہ وارثوں کی ہو جاتی ہے. خالی ہاتھ جو ہے لحد میں اتارا جاتا ہے. یہ جتنا پہننا اوڑھنا، کوئی شے نہیں رہتی. قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ دنیا چھوڑ دو، جی دنیا سے کیا لینا ہے؟ وہ بھائی یہ دنیا اللہ کی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے آخرت کا مالک بھی اللہ ہے، دنیا کا مالک بھی اللہ ہے. یہ دونوں اس کی ہیں. بات یہ ہے کہ جو حکم ہے اس کے مطابق رہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو تمہیں حکم دیا گیا اسی میں تمہاری فلاح ہے. رکوع و سجود کسی عبادت کو لے لو، ہر عبادت میں جسے حکم دیا گیا ہے اس کی ضرورت بھی ہے اور اسی کی فلاح ہے. اور جس میں اپنا فائدہ ہے دنیا کا اور آخرت کا، اللہ جل شانہ نے اسے عبادت فرما دی. اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان. اب وہ اسلوب اختیار کرنا جو اللہ کی بخشش کی طرف تجھے لے جائے. اور ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا غفور الرحیم ہے، توبہ کی توفیق بھی خود ارسال فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے. ایک بندہ مقابل آیا، گناہ کیا، ضد کی، عناد کی، ایسا غفور الرحیم ہے، توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان. ہم جتنے کمزور سے، گناہگار سے، خطا کار سے، اس کی جو شان ہے وہ تو کوئی اس کا شمار نہیں. سارا جہان گناہ کر لے، اللہ معاف کر، شمار ہو سکتا ہے، بے حساب نہیں کہہ سکتے کہ جس کا حساب نہیں ہو سکتا. اس انفینٹی میں نہیں آپ شمار کر سکتے کہ کوئی سمجھ نہیں جس کا کوئی اختتام نہیں. رحمت باری تعالیٰ لامحدود ہے. سارے جہان کی غلطیاں، حدیث شریف میں آتا ہے زمین و آسمان کی وسعتیں اگر گناہوں سے بھر جائیں نا، اس کی رحمت وسیع ہے. لیکن غلطی اور گناہ کو جب بندہ غلطی اور گناہ سمجھنا شروع کر دے نا، پھر دلیر نہیں ہوتا غلطی پر، پھر وہ کانپتا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے اللہ سے.